کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے سے محبت کرے تو فرمایا فاتبعونی، تم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے سے محبت کرے گا۔ اب محبت کے تقاضے، محبت کے انداز، محبت کے طریقے وہ الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ محبت زبان کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، محبت بدن کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، محبت دل کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ تو جو محبت دل اور زبان دونوں کے ساتھ کی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوا کرتی ہے۔ وہ فرمایا وہ محبت کیسی کہ جس محبت میں محبوب کا نام نہ لیا جائے، محبوب سے محبت کا اظہار نہ کیا جائے، محبوب سے پیار کا اظہار نہ کیا جائے، محبوب کی خواہش کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ وہ محبت کیسی کہ جس میں محبوب کے کردار، اس کی رفتار، اس کے طریقے پر نہ چلا جائے۔ وہ محبت کیسی کہ جب جو ہے اس کے محبوب کا نام لیا جائے تو وہ بندہ خاموش رہے۔ فرمایا ایسی محبت نہیں بلکہ ایسی محبت ہو جب اس کے محبوب کا نام آئے تو دیوانہ مچل جائے اور حضور سے محبت کرنے لگ جائے، اور حضور سے محبت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے لگ جائے۔ تو یہ محبت ہے، حضور کا طریقہ، حضور کی شریعت، حضور کی طریقت، اس پر جو ہے وہ چلنے لگ جائے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی باپردہ خواتین، مائیں بہنیں، جب محبت محبوب علیہ السلام سے کی جاتی ہے تو محبوب علیہ السلام کی اداؤں کو اپنایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پیار محبت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلا جائے۔ حضور علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جس کا حکم دیا ہے اس کو مانے اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام سے یہ پیار ہے کہ جہاں پر حضور علیہ السلام کا حکم آ جائے تو اس پر اگر باپ کا حکم ہو، ماں کا حکم ہو، بیوی کی بات ہو، اولاد کی بات ہو، مال کی بات ہو، دولت کی بات ہو، عزت کی بات ہو، حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی بات ہو تو جان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، مال کو چھوڑ دیا جائے گا، اولاد کو چھوڑ دیا جائے گا، بیوی کو چھوڑ دیا جائے گا اور ماں باپ کو چھوڑ دیا جائے گا، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا جائے گا۔ وہ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا کہہ دیجئے اگر
تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہارا